بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس دور میں جب اسلام کی روشنی ابھی پھیلی نہیں تھی اور عرب کے لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا کہہ کر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم حنیف ہیں، یعنی توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے پاک دین کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اس کی اصلی روح ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ دین اب وہ دین نہ رہا تھا، وہ شرک اور کفر کا عجیب سا ملا جلا بن گیا تھا۔ عرب کے لوگ اس وقت جن رسموں اور رواجوں کو نبھاتے تھے، اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن افسوس وہ انہیں ہی دین کا حصہ مان بیٹھے تھے اور اتنی سختی سے ان پر عمل کرتے تھے کہ اگر کوئی ان سے الگ ہوا کرتا تو اسے گستاخ کہہ کر نفرت کرنے لگتے تھے۔ انہیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کے خود کے بنائے ہوئے معبود ناراض نہ ہو جائیں۔ جب وہ جھوٹ بولتے یا گناہ میں ڈوب جاتے تو بے چینی میں روزہ رکھ لیتے تھے تاکہ ان کے بت خوش ہو جائیں۔ وہ کعبہ کا ادب کرتے، اسے کپڑوں سے ڈھکتے، حج بھی کرتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ننگے ہو کر طواف بھی کرتے، یہ سوچ کر کہ اس سے ان کا خدا راضی ہوگا۔ ان کے باپ دادا کبھی سچ میں حنیف دین کے ماننے والے تھے، لیکن وقت گزرتے گزرتے نفس کی ہوس اور جاہلانہ عقیدے ان پر حاوی ہو گئے۔ انہوں نے خود کے بنائے بت کو پوجنا شروع کر دیا، عبادت کے طریقے بدل ڈالے، نئی نئی رسمیں بنا لی جو دیکھنے میں تو دین جیسی لگتی تھیں، مگر حقیقت میں وہ صرف شرک اور اندھ وشواس سے بھری ہوئی تھیں۔ حالانکہ اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پاکیزہ عادت ان میں باقی تھی، جیسے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، بغل اور چھاتی کے بالوں کی صفائی، وضو کرنا، مسواک استعمال کرنا، یہاں تک کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا بھی عام تھا۔ کسی کے انتقال پر اسے غسل دینا، کفن پہنانا، جنازے کی دعا پڑھنا، دفن کرنا، یہ سب ہوتا تھا۔ ان کی نماز دیکھنے میں نماز جیسی ہی ہوتی تھی، مگر اس میں تالی بجانا اور سیٹی پیٹنا شامل تھا۔ وہ روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں اس زمانے کی عبادت اور دعاؤں کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف تالی اور سیٹی بجانا رہ گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ قریش جب طواف کرتے تو ننگے ہو کر سیٹی بجاتے اور تالی پیٹتے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج تھے جنہیں عبادت کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اسی حقیقت کا تذکرہ مشہور مفسر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طبری کے حوالے سے یہی بات بیان کی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جاہلانہ رسموں کو خود کر کے دکھایا۔ انہوں نے تالی اور سیٹی بجائی اور بتایا کہ کافر لوگ اس طرح طواف کرتے تھے، لیکن ایسے دور میں بھی کچھ لوگ باقی تھے جو ان گمراہیوں سے الگ رہتے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اسی کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اس دور کے حج کی، یعنی زمانہ جاہلیت کے حج کی۔ دوستوں، یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عرب کے لوگ حج کرتے تھے، احرام پہنتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، مگر طریقہ ہر قبیلے کا الگ ہوتا۔ کچھ لوگ اسے سچا دین مان کر کرتے، کچھ لوگ صرف رسم سمجھ کر کرتے۔ اس لیے حج کرنے والوں کے 3 الگ الگ گروپ بن گئے تھے، جن میں ہم، ہلا اور طرز کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل ہمیں ملتی ہے ابن سعد، واقدی، حضراتی ابن اسحاق اور امام قلبی جیسے تاریخ نگاروں کی روایت میں۔ ان میں قریش، کنانہ، خزاع اور تمام وہ عرب شامل تھے جو مکہ یا اس کے آس پاس رہتے تھے۔ ان پڑوسیوں کی حج رسمیں بھی جدا تھیں۔ امام راقی نے ان کے
अमालात को तफसील से जिक्र किया है। वो बताते हैं कि हम ना घी गर्म करते, ना पनीर बनाते, ना ऊन पहनते, ना छाँव लेते, हरम की चीज़ों से परहेज करते, पाक महीनों का एहतराम करते। यहाँ तक कि मक्का के कुछ लोग काबा के दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि घर के पीछे सुरंग बनाकर आते जाते थे ताकि दरवाज़ा इस्तेमाल ना करना पड़े। वो इस तरह काबा के एहतराम को साबित करना चाहते थे और दूसरे लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम हरम के ख़ास लोग हैं, मगर ये हम्स कहलाते थे। इनके अलावा बाकी अरब हिल्ला कहलाते थे। मोहम्मद बिन हबीब के मुताबिक तमीम, अदवान, रूबिया, हज्र, मौद आदि के लोग हिल्ला में शामिल थे। उनके हज की रस्में भी जुदा थीं। वो कपड़े किराए पर लेकर तवाफ करते, मकानों के दरवाजों से दाखिल होते, छाँव भी लेते थे। कुछ कबीले तो नंगे होकर तवाफ करते थे, मर्द दिन में, औरतें रात में। अब तीसरा ग्रुप तल्त, ये यमन और हज्र मौत के लोग थे। ये एहराम तो हिल्ला की तरह ही पहनते, मगर कपड़े हम्स की तरह इस्तेमाल करते। वो तवाफ नंगे नहीं करते, ना कपड़े किराए पर लेते, ना घरों की पिछली दीवारों से आते। ये लोग बेटियों को जिंदा दफनाया भी नहीं करते थे। अब बात करें तलबिया की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जैसा हम जानते हैं, उस दौर में हर कबीले ने अपने बुतों के नाम से अलग अलग तलबिया बना रखे थे। हर तलबिया में उनके अकीदे झलकते थे। जैसे कुरैश का तलबिया, बनी तमीम, शकीफ, हजल, हमदान और बहुत से और। यहाँ तक कि हर बुत के लिए भी अलग अलग तलबिया थे। लात, उज्जा, मना, जुहार, सा, जुल, खलास, हुम्बल वगैरह। हर एक तलबिया में किसी बुत से मदद, रहमत, ताकत और नुसरत मांगी जाती थी। प्यारे दोस्तों, यह था वो दौर जिसे जमानाए जहलियत कहा जाता है, जब हज किया जाता था मगर शिर्क और बुत परस्ती से भरपूर, जहाँ रस्में थीं मगर रूह नहीं, जहाँ तवाफ था मगर इखलास नहीं। अल्लाह का करम है कि फिर इस अंधेरे में रोशनी आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, और इस्लाम ने इन गुमराहियों को ख़त्म किया और हज को उसकी असली रूह वापस लौटा दी। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काजी बहार KN को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।